کوئی بھی معاشرہ خوشحال معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب اس معاشرہ کے ہر فرد میں ایثار اور قربانی اور دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ موجود ہو، ہر شخص دوسرے کی خیر مانگے۔ اس خوبی کی وجہ سے اس معاشرہ کو اللہ تبارک و تعالی خوشحالی عطا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت احمد حماد سرخسی سے پوچھا کہ تمہاری توبہ کا ابتدائی واقعہ کیا ہے؟ ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں تمہاری سیلری کتنی ہے، ہم دوستوں سے اس چیز کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، مگر ولی سے پوچھتا کیا تھا؟ فرمایا میں نے حضرت احمد حماد سرخسی سے پوچھا کہ تمہاری توبہ تم نے کی اس کا ابتدائی واقعہ کیا ہے؟ حضرت احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس واقعہ میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ کہ ایثار اور قربانی، دوسرے کی خیر خواہی، یہ اس کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا جی میری توبہ کا ابتدائی واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ سرخس، یہ ایک جگہ ہے افغانستان خراسان غزنی اس علاقے میں اس سرخس وہ جو علاقہ ہے اس کی طرف، اس کے جنگل کی طرف گیا اور اس جنگل میں طویل عرصہ تک وہاں اونٹوں کے پاس میں رہا، اونٹ چرانا، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں بھوکا رہوں اور اپنا کھانا کسی دوسرے کو دے دوں۔ اس کو کہتے ہیں ایثار قربانی، ایثار خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھانا کھلا دینا۔ فرمایا میری یہ خواہش رہی کہ میں بھوکا رہوں اور اپنا کھانا کسی دوسرے کو دے دوں، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان میرے دل پر نقش تھا کہ مسلمان اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ ان کو خود تنگی ہو۔ حضرت احمد حماد سرخسی یہ عمل کرتے رہے۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں اور فیض عالم ان کے بیان کو کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، ایک دن ایک بھوکا شیر جنگل سے آیا اور اس نے میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کو مار ڈالا۔ شیر نے اونٹ کو مار کر اس نے خود نہ کھایا، خود ایک بلند جگہ پر جا کر اس نے خاص قسم کی آواز نکالی، جس آواز کو سنتے ہی آس پاس کے تمام درندے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ شیر نے ان سب کے سامنے اس اونٹ کو پھاڑ ڈالا اور خود کچھ نہ کھایا، دور جا کر اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ درندے کھا رہے ہیں، وہ بھوکا اوپر بیٹھا ہوا ہے اونچی جگہ پر۔ ان درندوں میں بھیڑیا، چیتا، لومڑی، گیدڑ سب تھے، سب بھی اونٹ کا گوشت کھانے لگے۔ شیر اس وقت تک کھڑا دیکھتا رہا جب تک کہ وہ درندے کھا کر واپس نہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد شیر نے خود کھانے کا ارادہ کیا۔ ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ اتنے میں ایک لومڑی جو لنگڑا رہی تھی وہ نمودار ہوئی۔ جب شیر نے اس لومڑی کو دیکھا جو لنگڑا رہی تھی، شیر پھر واپس جا کر اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ لومڑی سے جتنا کھایا گیا اس نے کھایا اور وہ چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی اس وقت شیر آیا اور اس میں سے اس نے تھوڑا سا کھایا۔ میں دور بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ شیر تھوڑا سا کھا کے مکمل واپس جانے لگا تو اس شیر نے انسانی زبان میں مجھ سے کلام کیا۔ شیر نے، ہم تو انجوائے کرتے ہیں نا شیر کو دیکھ کے فیس بک پر، ان کی باتیں ہی اور تھیں۔ شیر نے مجھ سے انسانی زبان میں کلام کیا اور کہا، میرے نام سے وہ واقف تھا، میرا نام لیا اور کہا، اے احمد، لقمہ روٹیوں کے ٹکڑے یہ خیرات کرنا تو ہم جیسے کتوں کا کام ہے۔ مرد وہ ہیں جو اپنی زندگی اور اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا داتا صاحب علیہ رحمہ سے، جب میں نے اس دلیل کو دیکھا تو پھر میں نے ہر مشغولیت سے جو اللہ کے علاوہ تھی میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ تھا میری توبہ کا ابتدائی واقعہ کہ جنگل کے ماحول میں رہ کر اونٹ چرانے والے ایثار اور قربانی کے ذریعے اولیاء اللہ بن گئے، اور ہم اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ رہائش، شاندار لباس، اعلیٰ خوراک، اختیارات کی سج دھج اور جہازوں میں سفر کرنے والے وہ مقام نہ پا سکے۔ وہ اونٹ چرانے والے ولی بن گئے اور ہم سب کچھ پا کر بھی پھر زیرو پہ کھڑے ہیں۔ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیری آنکھ ابھی آدھی کھلی ہے اور وہ بھی غلط چیزیں دیکھ رہی ہے۔ اور واصف علی واصف کا جملہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب موت آتی ہے غافل کی آنکھ کھلتی، اوئے میں کردہ کی رہا دنیا چ۔ اور سلطان باہو فرما گئے، مرن تھی اگے مر گئے باہو، جن حق دی رمز پچھاتی ہو۔ تو علامہ نے فرمایا غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک۔ آج ہماری پریورٹیز، ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ میری ترجیح یہ ہے کہ میں دوسروں کی جیبیں کاٹ لوں، اپنا جیب بھر لوں،